یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگوں سے خطاب ہے. ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، اور مثل کا معنی قصہ یا عجیب حالت. فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اس کو، توجہ سے سنو اس کو. سمع کے مقابلے میں استمع، اور استمع کے بعد لام، استمع علیہ کا معنی ہوتا ہے پورے غور اور توجہ سے سننا. یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے، اس مثال کو پوری توجہ سے سنو. کیا ہے مثال؟ ان الذین، بے شک وہ جو، یعنی وہ ہستیاں جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی. ذباب اسم جنس ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکار رہے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہیں. ذباب کا لفظ اسم جنس ہے. اسم جنس کیا کیا معنی رکھتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث. یعنی ایک بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں، بنا ہی کچھ نہیں سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی سارے کے سارے مل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہیں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کر کے مکھی بنانے کی کوشش کریں، تب بھی نہیں بنا سکتے. یعنی مکھی جو ہے بظاہر دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک حقیر چیز، چھوٹی سی چیز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مکھی نہ صرف یہ کہ سائز کے اعتبار سے، بلکہ اپنی نیچر کے اعتبار سے، یا اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، یا اپنے کام کے اعتبار سے ایک ریجیکٹڈ چیز ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی بھی اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اگر بیٹھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جھٹک دیتا ہے. بالکل ایک بیکار سی چیز انسان سمجھتا ہے اس کو. حالانکہ مکھی بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک مکھی جو تقریباً 2.5 ماہ تک زندہ رہتی ہے، اس عرصے میں 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے. یعنی انڈا اس کا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. یعنی اللہ کس طرح پیدا کرتا ہے ایک مکھی کو، کس کثرت سے پیدا کر دیتا ہے کہ ایک مکھی اگر 1000 انڈے دیتی ہے تو وہ مکھی جیسی معمولی چیز 1000 مکھیاں اس سے اللہ نکال رہا ہے. لیکن انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، جبکہ اللہ مکھی کے ذریعے ہزاروں مکھیاں نکال دیتا ہے. اور ایک انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے، آدھے دن میں، یعنی اتنے کم وقت میں. اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ سب مل کے ساری زندگی بھی لگائیں تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ اللہ آدھے دن میں، یعنی عام طریقے سے جو نارمل روٹین ہے اس میں بنا دیتے ہیں. مکھی 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ پر پھڑپھڑاتی ہے، اتنی تیز ہے اس کی حرکت. یعنی بظاہر دیکھنے میں جو اتنی معمولی نظر آتی ہے. انسان ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا جو اتنی تیز موومنٹ کرتی ہو. اگر کسی بھی موٹر سے ایسا کام لیا جائے تو وہ جل جائے، اور اگر کوئی بھی مشین اس طرح حرکت کر رہی ہو تو تھوڑی دیر میں بیکار ہو جائے. لیکن مکھی کے بازو، پر وغیرہ نہیں تھکتے. ہمیں اگر اتنی دفعہ حرکت کرنی پڑے بازو کی، یا اپنے ہاتھ ہلانے پڑے، تو اس کے بعد دیکھیں پھر کیا کام ہو، کیا کرنے کے قابل رہیں. مکھی کے جو آنکھ ہے بہت سے لینزز سے مل کے بنتی ہے، ہیکزاگونل لینزز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بہت بڑے ایریے کو دیکھ سکتی، ہم سے زیادہ بڑے ایریے کو ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتی، سامنے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، چاروں طرف دیکھ لیتی ہے. اور ایک آنکھ میں ان کے 5000 تک بھی لینزز ہو سکتے ہیں. تو وہ حقیر سی چیز کتنا کچھ دیکھ لیتی. اور پھر آنکھ اس کی کچھ ابری ہوئی بھی ہوتی ہے، باہر کو نکلی ہوتی، اس سے وہ اور زیادہ بہتر دیکھ سکتی. اسی لیے مکھی قابو نہیں آتی اتنی آسانی سے. اور مکھی کا جو نچلا ہونٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹرنک کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے باہر مکھی کا کھانا جمع ہوتا ہے.
جسے وہ ایک اسپیشل لیکوڈ سے کور کر لیتی. جو ہی مکھی نے کچھ کھانا اڑایا اس کو فوراً کور کر لیتی، اور پھر یہ کہ اس کو ہضم بھی فوراً کر جاتی. اور مکھی اپنا کھانا پیٹ میں ہضم نہیں کرتی، مکھی اپنا کھانا جسم کے باہر ہی ڈائجسٹ کر جاتی ہے. اس لیے آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، یسلب سلب سے سین لام بے، کسی سے زبردستی لے لینا، دیکھتے دیکھتے اڑا کے لے جانا، کیونکہ سیکنڈ کا بھی کم حصہ لگتا ہے مکھی کو کسی چیز پہ بیٹھ کے وہاں سے کچھ اٹھا کے جانے اور ہضم کرنے میں. لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو اس سے. کیوں؟ جو ہی وہ لے گی وہ اس کو ڈھانپ لے گی اور ڈھانپ کے باہر ہی ہضم کر دے گی، اندر بھی نہیں لے جائے گی اور آپ بیٹھے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے سکتے. لا یستنقذوہ منہ، وہ ہضم شدہ غذا کو اندر لے جاتی ہے طاقت کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ کھا کے اندر لے جائے تو اس کا پیٹ کاٹ کے بھی کچھ نکالا جا سکتا نا. تو یہ تو جو اندر لے جاتی ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، ہضم کر کے اندر لے جاتی ہے. یعنی عجیب و غریب چیز ہے نا، باقی مخلوقات ایسا نہیں کرتی. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی مثال نہیں دی، کسی اور چیز کی مثال نہیں دی. اللہ کی کتنی کریشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکھی ہی کی مثال کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کا جو مقام یا ویلیو عام انسانوں کی نظر میں ہے وہ بہت کم ہے. دوسرا کہ تخلیق عجیب و غریب قسم. تیسرا یہ کہ جو کچھ یہ چھینتی ہے لیتی ہے کسی سے وہ بھی حیرت انگیز طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو مثل کہتے ہیں. اللہ ایک عجیب قصہ بیان کرتے ہیں، عجیب حالت بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے، حقیر سے حقیر چیز نہیں بنا سکتے، خاص سارے ہی جمع ہو جائیں. اور خاص طور پر اس لیے بھی اس کا ذکر کیا گیا مکھی کا کہ عموماً بتوں کے نام پر جو کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، جو زیادہ تر مٹھائی وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ مٹھائی اس پر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی. وہ بےچارے نہ ان مکھیوں کو اڑا سکتے، اور اگر مکھیاں مل جل کے ان کی مٹھائی میں سے کچھ کھا کے ہضم کر جاتی تو وہ پیچھے جا بھی نہیں سکتے تھے، لے بھی کچھ نہیں سکتے تھے. تو کس قدر کمزور ہیں وہ جن سے جا کے تم مدد مانگتے ہو، جو مکھی اڑانے پہ قادر نہیں، اور جو کچھ مکھی لے جائے وہ واپس لانے پہ قادر نہیں. اور یستنقذوہ کا لفظ جو ہے نون قاف دال سے ہے. نقص کا معنی ہے کسی چیز کو پوری کوشش اور خواہش سے چھڑانا. اور یہاں پر طالب سے مراد ابن عباس کہتے ہیں مکھی ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے. اور اس کا معنی برعکس بھی کیا گیا ہے، طالب سے مراد مکھی اور مطلوب بت، یا طالب سے مراد بت کہ مکھی آ کے بیٹھ گئی، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنا مکھی سے کھانا واپس لے تو وہ لے نہیں سکتا، اور مطلوب جس سے وہ لینا چاہتا ہے نہیں مکھی، وہ بھی اڑ گئی، وہ واپس نکال کے دے ہی نہیں سکتی. تو بت کیا ہے؟ مکھی کی طرح. جن سے تم کچھ مانگتے ہو وہ تو کسی بھی چیز پہ قادر نہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کیونکہ مکھی اگر ایک وقت میں لیتی بھی تو کتنا لے سکتی. یا پھر طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے مراد معبود، کہ پجاری بتوں سے جا کے جو کچھ مانگتے ہیں ان بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے آگے بیٹھی مکھی سے بھی کچھ چھڑا نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے، اس کو اڑا نہیں سکتے. تو آنے والے پجاری بھی کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کو بھی کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ضعف الطالب والمطلوب،